ایک بات ویسے میں آپ کو ویسے یاد کرا دوں کہ مشیت میں دخل نہ دینا، تباہی آ جاتی ہے اپنی، مشیت میں دخل نہ دینا۔ اس لیے دو قسم کی ہے ابتلا، ایک ابتلا تو ہے سزا، اس میں تو کوئی مدد نہیں کرتا، فطرت کی طرف سزا ہونا کوئی مدد نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص کافر ہو کے مرے نا تو کسی شخص کو جنازہ پڑھانے کا حق نہیں ہے، یہ ایک ایسی بات ہے۔ تو جب ابتلا سزا ہو وہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ گرفت ہے کہ جب ابتلا کسی عمل کی گرفت میں ہو، گرفت آ جاتی ہے، اس میں کوئی دنیا کا آدمی مدد نہیں کر سکتا۔ ایک بات خود ہی مدد کرنی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ ایسی ابتلا آتی ہے کہ اس کے درجات میں اضافہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ترقی کا باعث ہوتا ہے کہ دنیاوی ابتلا جو ہے وہ دینی عروج کا باعث ہو جاتی ہے، بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی ابتلا کو پہچاننے کے لیے کیا طریقہ بتا دوں، نسخہ سن لو۔ ابتلا میں تکلیف یہی ہے نا، ابتلا کے اندر اگر اللہ کی یاد کم ہو جائے اور اس کی رحمت پر شک ہو جائے تو سمجھو کہ ابتلا سزا ہے۔ اگر ابتلا میں اللہ زیادہ یاد ہے اور سارا زیادہ جھکنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ یہ ایک نیا ترقی کا عروج کا ایک باعث ہے۔ دعا ہونے کی کیپیسٹی اگر ہے تو سمجھو کہ مہربانی ہے، ورنہ ابتلا تو دعا چھینتی ہے۔ ابتلا بڑی سخت چیز ہے۔ آپ ساری عمر اپنے چہرے میں آپ نے عمر گزاری، بے شمار چہرے دنیا میں پھرتے ہیں، اپنے چہرے میں گزاری کہ نہیں گزاری عمر آپ نے؟ گویا کہ باقیوں سے زیادہ چہرہ گزارا نہیں گزارا، باقیوں سے زیادہ حالات گزارے، باقیوں سے زیادہ میاں بیوی گزارے، باقیوں سے زیادہ اولاد گزاری، باقیوں سے زیادہ مکان گزارا، تو حالات گزارے تو کیا ہوگا؟ کہ آپ یہ کہتے ہو نا کہ بس اس کا یہ نسخہ ہے کہ وہ غریبی بڑی برکت کا باعث ہے جو خدا کی طرف آپ کو لے جائے، وہ دولت بڑا عذاب ہے جو خدا سے دور لے جائے، اور وہ غریبی پھر سب سے بڑا عذاب ہے جو خدا بھی نہ ملے اور پیسہ بھی نہ ملے۔ یہ ہے ابتلا، صحیح معنی میں ابتلا یہ ہے کہ تکلیف بھی ہے اور خدا بھی کو نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب بھی ہو اور سنگ دل بھی ہو، اس سے زیادہ بدقسمت انسان کو نہیں۔ اور سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جو امیر بھی ہو اور نرم دل بھی ہو۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پیسہ بھی ہو اور آپ کے پاس دین بھی ہو۔ تو یہ غریب جو سنگ دل ہے یہ خود اپنے لیے سزا ہے، تو یہ ضرور کسی نہ کسی کے لیے بھی سزا ہو سکتا ہے۔ تو عام طور پر جو امیر لوگ ہیں دعا ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک ظالم امیر ہوتا ہے، ایک ظالم غریب ہوتا ہے۔ ظالم غریب بہت ہی ظالم ہوتا ہے۔ غریب جب کوئی برائی کرنے لگ جاتے بہت گھٹیا برائی کرتے، امیر نیکی کرنے لگ جاتے بہت اچھی نیکی کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے امیری غریبی کچھ ہے نہیں، وہاں نیکی بدی ہے۔ آپ یہ دعا کیا کرو، آپ اپنی زندگی کو خوش قسمت بنا سکتے ہو۔ اگر آپ کو اپنی اسی زندگی میں شکر شروع ہو گیا تو بد خوشی ہوگی، گلہ شروع ہو گیا تو بدقسمتی شروع ہوگی۔ اپنی زندگی میں گلہ پیدا ہو گیا بدقسمتی شروع ہوگی۔ کہتے آپ دعا کرو بدقسمتی آ گئی ہے، کب آتی ہے؟ جب گلہ شروع ہو جائے، اور جب شکر شروع ہو جائے بس سمجھو کہ یہ خوش قسمتی بن گئی۔ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی زندگی کو شکر بنا لو۔ بے وقوف ہو گئے میاں کسی کو مل جائے شکر بنا کے اسے دنگا گیا ہوتا ہے، اور گلہ شروع ہو جائے ساری زندگی ایک عذاب ہے، غیر بن جائے گا، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ گلہ کہانی پیدا ہوتا ہے، گلہ کو روک دو تو اللہ کا مستحکم ہو جائیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں اس بات پہ کہ شکر ہے ہماری وہ آرزو پوری نہیں ہوئی جو غلط تھی، اس لیے ہماری کئی باتیں ہیں جو پوری نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ یہ آپ کو لوکیٹ کرنے کے لیے آپ کون ہو، ایڈریس ہے یہ آپ کا اس وسیع تناظر میں ساری کائنات میں کہ کون سے زمانے کے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے چیز۔ باطن میں خالق ہے اور خالق کا امر ہے سول کی شکل میں، روح کی شکل میں۔ آپ نے روح کو دریافت کر لیا، بعض اوقات روح اور نفس کے معنی ایک جیسے ہو جاتے ہیں،
آپ نے آپ کو دریافت کر لیا تو پھر آپ نے خالق کو دریافت کر لیا. باقی روح کو وہ رشتے داری کوئی نہیں ہوتی، ماں بھائی بہن بیٹا، روح کا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک کمال کی بات ہے کہ ساری روحیں جو ہے نا ایک عمر کی ہیں. تبھی تو بعد کا چھوٹا آدمی بڑی بات کر دیتا ہے، کبھی کبھی مطلب بچے باغی ہو جاتے ہیں. اصل میں روحوں میں برابر ہوتی ساری چیزیں. آپ کے لیے آسان بات، آپ بڑی زندگی کے اس حصے میں ہیں جہاں پہچان کو فارمولہ نہ بناؤ، جہاں دل قبول کر لے پہچان کو. اصل میں ہم نے کیا دعا کرنی ہے، پیچھے سارے دعائیں چلی آ رہی ہیں. اپنے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، بزرگوں کی دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر انتظام کر دیتے ہیں. آپ کے اندر قبول کرنے کا احساس پیدا ہو جائے، اس کی یہی پہچان ہے.